السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بابرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان اور غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والوں، محبت کا دم بھرنے والوں، آج جمعہ کا مبارک دن، یہ مہینہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ، میرے خواجہ کا مہینہ، اور اس مہینے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دن آتا ہے، جسے ہم کھیر پوری والا دن کہتے ہیں۔ آج ان کے بارے میں سنیں گے جن کو دنیا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ آئیے غریب نواز کی شان میں منقبت پیش خدمت ہے، میرے ساتھ مل کر درود و سلام میں شامل ہو جائیے اور پڑھیے صلی اللہ علیہ اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آج ہم سنیں گے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیاری منقبت، غریب نواز کی شان میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کلام پیش خدمت ہے کہ آج 26 جنوری اور 26 جنوری کا دن، اور اسے ریپبلک ڈے بھی کہتے ہیں، گنتنتر دیوس بھی کہتے ہیں، اور پرجاستاک دن بھی کہتے ہیں۔ اس کے تینوں نام ہیں۔ آج 75واں یہ دن منایا جا رہا ہے پورے ملک ہندوستان میں۔ میرے پیاروں، یہ سب خواجہ ہی کی دین ہے۔ اگر خواجہ عطائے رسول بن کر ہندوستان میں نہ آتے تو اس ہندوستان کو یوں سمجھ لو کہ یہ خوشبودار دن نصیب نہ ہوتے، یہ آزادی نصیب نہ ہوتی۔ یہ سب میرے خواجہ کا کرم ہے۔ اور بھلے خواجہ اجمیر میں بسے ہیں مگر حقیقت میں ہر ہندوستانی کے دل میں بسے۔ اور آج وہ ہندوستان تو بہت بڑا تھا جب آزاد ہوا، آج ٹکڑے ہو گیا اور بھارت بن کے رہ گیا، مگر اس نئے بھارت کی لوگ بات کرتے ہیں تو میں میرے خواجہ کی بات کیوں نہ کروں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ صرف خواجہ اجمیر کے نہیں ہے، خواجہ دلی اور راجستھان کے نہیں ہے، خواجہ پورے ہندوستان کے دلوں میں بستے ہیں۔ شاعر نے کیا کہا؟ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ، یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، بابا خواجہ، میرے خواجہ، پیارے خواجہ،
دلی راجستان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ آج ڈاکٹر اقبال نے کلام لکھا تھا ملک ہندوستان پر، وہ کلام کیا تھا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ اور میرے غریب نواز کی شان میں ایک آل رسول، ایک سید سادات کیا فرماتے سنیں، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ بولو خواجہ میرے خواجہ، پیارے خواجہ، سونے خواجہ، سارا انا ساگر کوجے میں بھر آیا، سارا انا ساگر کوجے میں بھر آیا، سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ آگے کیا فرماتے، آپ بھی ہے فیضان جناب عثمان کا، ہم پر ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، اور فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے ہی، روزہ ہے ذیشان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ اور رہے سلامت سنی دعوت اسلامی، یہ تو ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، سید کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو۔ کون کون مدینے کی گلی دیکھنا چاہتا ہے؟ جو دنیا کی جنت جہاں موجود ہے اسے مدینہ کہتے ہیں، کہ اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے، مگر اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور دنیا کے اندر مدینے کے اندر جو جنت کی کیاری ہے، جو جنت سے بھی افضل جگہ ہے، اگر اسے نہ دیکھی تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جنت میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے پیاروں کیا فرماتے آل رسول، سید کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو۔ آج جمعہ کا مبارک دن جمعہ کی گھڑی آئے اور ایسے وقت میں دعائیں قبول ہوا کرتی تو آمین ضرور کہے، ہم سب کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو، ہے ادنا دربان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ، دلی راجستان تمہارا یا خواجہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم سنیں گے رجب کے کنڈوں کے بارے میں، کہ ہمارے یہاں رجب المرجب کی 22 تاریخ کو مسلمان حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ خالق کے ایصال ثواب کے لیے کھیر پوریا پکاتے ہیں، جنہیں کنڈے شریف کہا جاتا ہے۔ اس کے ناجائز یا گناہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، ہاں بعض عورتیں کنڈوں کی نیاز کے موقع پر 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی وغیرہ پڑھتی ہیں، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ یہ دونوں اور جناب سیدہ کی کہانی سب من گھڑت کہانیاں ہیں، ان کو نہ پڑھا کریں۔ گھر میں گھر کی عورتوں کو سمجھائے کہ ان کو نہ پڑھا کریں، آج کے دن یہ نہیں پڑھنا،
اس کے بجائے سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کرے کہ 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ کہانیاں کس کی لکھی ہوئی؟ یہ 10 بیویوں کی کہانی، 16 بیویوں کی کہانی، یہ سب آپ کو شیعوں کی مسجد میں ملے گی۔ شیعوں کی جو مسجد ہوتی ہے اس کے اندر یہ ساری کہانی آپ کو مل جائے گی، اور اس کتاب کے نیچے کوئی حوالہ نہیں لکھا ہوا کہ فلاں سنی علماء کرام کی یا اللہ کے ولی کی لکھی ہوئی کتابیں، نہیں، بلکہ یہ شیعوں کی لکھی ہوئی کتابیں۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہماری عورتیں سمجھ نہیں پا رہی کہ بھئی کوے کے بیٹھنا اور ڈال کے ٹوٹنا، اگر کام ہو جاتا ہے کسی ایک کا کہانیاں پڑھنے سے تو پھر گھر گھر تک بات پہنچ جاتی ہے، اور لوگ نفلی روزے رکھنے کے بجائے، فرض روزے رمضان کے رکھنے کے بجائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بجائے بس یہی سمجھ لیتے کہ یہ کہانیاں پڑھو، اس دن روزہ رکھو، سب کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو قرآن بھلانے کی بات ہے، قرآن کی تلاوت سے دور کرنے کی بات ہے۔ میرے پیاروں، ہونا یہ چاہیے کہ یاسین شریف کی تلاوت کرے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کنڈوں ہی میں کھیر کھلانا ضروری نہیں ہے، دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے، اور اس کو گھر سے باہر بھی لے جا سکتے۔ بے شک نیاز و فاتحہ کی اصل یعنی بنیاد ایصال ثواب ہے، اور رجب کے کنڈے بھی ایصال ثواب ہی کی ایک قسم ہے، اور ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن کریم و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، اور کھانا وغیرہ پکا کر اس کا فاتحہ دلا کر بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے ولی کا مبارک دن آئے، ابھی پچھلے دنوں گجرات کے شہنشاہ حضرت پیر بڑیاد والے بھاد والے پیر محمود صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک گیا، غریب نواز کا عرس مبارک گیا۔ اسی طرح میرے پیاروں، اب جو یہ 22 رجب کو رجب کے کنڈے بنائے جاتے ہیں، اس کا اصلی دن کون سا ہے؟ کس دن نیاز کرنی چاہیے؟ حالانکہ سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں نیاز، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، مگر کوئی یہ نہ سمجھے ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی قرآن پڑھا، جو بھی نیاز بنائی ہے، برابر وہ سارا ثواب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ایصال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بلند و بالا فرمائے گا۔ اور ایک عام انسان کا ہم فاتحہ دلاتے ہمارے گھر کے مرحومین کا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں راحت عطا فرماتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صافی علیہ رحمت اللہ الکوی نقل فرماتے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان 7 روز تک یعنی 7 دن تک صحابہ مردوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے لوگوں کو۔ 7 دن تک اگر کسی کے گھر سے کوئی انتقال کر جاتا تو صحابہ کا یہ عالم تھا۔ صحابی کس کو کہتے؟ جس نے حضور کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اس کو صحابی رسول کہتے۔ وہ صحابی جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو 7 روز تک، 7 دن تک مردوں کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، لنگر بانٹا کرتے تھے۔ تو یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو 7 دن تک غریبوں کو کھلائے، فقیروں کو کھلائے۔ اسی طرح آگے سنیں، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا۔ ایک صحابی، ان کی ماں کا انتقال ہوا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میری والدہ محترمہ یعنی میری ماں کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کی تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا فلاں باغ، میرا باغیچہ ان کی طرف سے یعنی میری ماں کی طرف سے میرا صدقہ ہے، یعنی میں میرے ماں کے ایصال ثواب کے لیے وہ میرا پورا باغیچہ صدقہ کر دیتا۔ معلوم ہوا کھانا کھلانے اور باغ باغیچہ یعنی مال خرچ کرنے کے ذریعے بھی ایصال ثواب جائز ہے، اور کنڈے شریف بھی مالی ایصال ثواب ہی میں شامل ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے اموات مسلمین یعنی مرحومین کے نام پر کھانا پکا کر ایصال ثواب کے لیے تصدق یعنی خیرات کرنا بلا شبہ جائز و مستحسن یعنی پسندیدہ ہے، اور اس پر فاتحہ سے ایصال ثواب دوسرا مستحسن یعنی پسندیدہ ہے، اور دو چیزوں کا جمع کرنا زیادت خیر یعنی بھلائی میں اضافہ ہے۔ ہر شخص کو افضل یہی ہے کہ جو عمل صالح یعنی جو بھی نیک کام کرے، جو بھی نیک عمل کرے، اس کا ثواب اولین و آخرین احیاء و اموات یعنی سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام و تسلیم سے لے کر تا قیامت تک ہونے والے تمام مومنین و مومنات کے لیے ہدیہ بھیجے یعنی ایصال ثواب کرے، سب کو ثواب پہنچے گا، اور اسے یعنی جس نے ایصال ثواب کیا ان سب کے برابر اجر ملے گا۔ ایصال ثواب اچھی نیت سے کیا جائے، اس میں نمود و نمائش یعنی دکھاوا مقصود نہ ہو۔ اگر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے، کسی کی ہیلپ کر رہے، مدد کر رہے، تو اس میں یہ نیت کرے کہ لوگ میری تعریف نہ کرے، میری واہ واہ نہ کرے کہ بے فلاں اس نے اس اپنے مرحوم کے لیے اتنا ایصال ثواب کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرے، تو انشاءاللہ مرحوم کو اپنی قبر میں فائدہ پہنچے گا۔ اور کیا فرمایا؟ نہ اس کی اجرت و معاوضہ دیا گیا ہو، ورنہ نہ ثواب ہے نہ ایصال ثواب، یعنی جب ثواب ہی نہ ملا تو پہنچے گا کیسے؟ آئیے سنتے ہیں، اگر وسوسہ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ سنا ہے کہ 22 رجب المرجب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال شریف نہیں ہے، یعنی آپ کا وصال کا دن نہیں ہے، پردہ کرنے کا دن، وفات کا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 رجب المرجب کو پردہ فرمایا تھا۔ آج 14واں چاند ہوا، مغرب بعد 15 ہو جائے گا۔ 15 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہوا تھا، لہذا 22 رجب کو کونے نہیں کرنے چاہیے۔ اب اس کا جواب دے رہے، سورہ جواب وسوسہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات میں اختلافی صحیح اور 22 رجب المرجب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا دن نہ بھی ہو، تب بھی مسلمانوں میں اس دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈے شریف رائج ہے، یعنی برسوں سے رواج چلا آتا ہے، اور ایصال ثواب سال میں جب بھی کرے جائز ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ بھئی 22 رجب کو کرے یا 15 رجب کو، آپ رجب کے بعد بھی کبھی بھی پورے سال میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیر پوری کی نیات پکا سکتے، دوسری نیات بھی پکا سکتے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں ان کی بارگاہ میں میرے گھر سے ہدیہ نذرانہ تحفہ پیش کر رہا ہوں ان کا فیض پانے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ سنیں، کنڈوں کو ناجائز کہنا شریعت پر افترا یعنی تہمت باندھنا ہے۔ ناجائز کہنے والے پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں بیان کردہ حکم الہی سے عبرت پکڑے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، قرآن سنیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ کنز ایمان، ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ کس کے منہ پر تماچا ہے جانتے ہو؟ آج کے بد مذہب، بد عقیدہ وہ لوگ نجدی منافق جو یوں سمجھ لو کہ ہم لوگ بزرگوں کی سندل عرس مناتے، ان کی نیاز کرتے تو ان کے پیٹ میں یہ سب کچھ دکھتا ہے، حالانکہ وہ تو نہیں کرتے، وہ تو نہیں مانتے، مگر ماننے والوں کو بھی وسوسے ڈالتے، کیونکہ شیطان جس طرح نماز میں وسوسے ڈالتا ہے اسی طرح اللہ کے ولیوں کا فیض لینے کے لیے ان کے مبارک دن پر ایصال ثواب کرتے، تو یہ شیطان کے بہروپ، یہ روپ والے، یہ شیطان کے چہرے میں وسوسے ڈالتے کہ 22 رجب کو نہیں کرنا چاہیے، 15 رجب کو کرنا چاہیے، حالانکہ دونوں دن کرنا چاہیے، پورے سال میں کبھی بھی ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ آئیے سنیں، اسی طرح وسوسہ کسی کو آئے کہ بھئی تیجا، 40واں، 11ویں، 12ویں اور پونے وغیرہ کا نام سے ایصال ثواب کے دن کیوں مخصوص کر لیے گئے؟
કોઈને એવો ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ દિવસો ફિક્સ કેમ કરેલા છે કે ભાઈ મૈયત થાય એના ત્રીજા દિવસે ત્રીજું મનાવવામાં આવે, બીજા દિવસે કેમ નહીં? 11 ને 11મા દિવસે 11મા ચાંદે, 12મી 12મા ચાંદે. સાંભળો ધ્યાનથી. जवाब वसवसा, इसाले सवाब के लिए शरीयत में कोई मुद्दत और वक्त मुतय्यन करना यानी मुकर्रर करना जरूरी नहीं, अलबत्ता दीन वगैरह मुकर्रर करने में शरअन हरज भी नहीं. वक्त मुकर्रर करना दो तरह है, एक शरई, शरीयत ने किसी काम के लिए वक्त मुकर्रर फरमाया हो और मसलन कुर्बानी, हज वगैरह, और दूसरा उर्फी, शरीयत की जानिब से वक्त मुकर्रर न हो लेकिन लोग अपनी और दूसरों की सहूलत या दिहानी या किसी खास मसलहत के लिए कोई वक्त खास कर ले, जैसे आजकल मसाजिद में नमाजों की जमात के लिए औकात वक्त मखसूस करना वगैरह. हालांकि पहले जमात के लिए वक्त तय नहीं होता था. पहले जमाने में जब नमाजी मस्जिद में इकट्ठा हो जाते तो जमात खड़ी कर दी जाती थी. पहले का ये आलम था, मगर अभी वक्त मुकर्रर कर दिया गया है कि भाई इतने वक्त पर अजान होगी, इतने वक्त पर जमात होगी. पहले ये सब कुछ नहीं था. पहले मस्जिद खाली होती थी, नमाजी आते थे नमाज पढ़ने वाले, एक इमाम बन जाता था, एक मुअज्जिन बन जाता था, तकबीर पढ़ने वाला मुकद्दिर बन जाता था और बाकी जमात के साथ नमाज खड़ी हो जाया करती थी. ये पहले के दौर में ऐसा हुआ करता था. आइए मेरे प्यारो, इसी तरह बल्कि बाज कामों के लिए तो खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त मुकर्रर फरमाया. नीज सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह मुबीन से भी ऐसा करना साबित है. मसलन नंबर 1, हुजूर पूर्ण सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहदाए उहद अलैहिम रिदवान की जियारत के लिए सरे साल यानी बरस के आखिर का वक्त मुकर्रर फरमा लिया था. दूसरा, सनीचर यानी हफ्ते के दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद कुबा में तशरीफ लाना. तीसरा, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दीनी मुशावरत के लिए वक्त सुबह व शाम की तायीन करना, वक्त मुकर्रर करना. और चौथा, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाज और तजकीर के लिए पंज संबा यानी जुमेरात का दिन मुकर्रर किया. और पांचवा, और उलमा ने सबक शुरू करने के लिए बुध का दिन रखा. फतवा रज़िया व बहार शरीयत बहवाला. तो ये साबित हुआ कि अगर कोई 22 रज्जबुल मुरज्जब को खीर पूरी की नियाज करे तो भी जायज है, और कोई कल करे यानी 15 रज्जबुल मुरज्जब को भी अगर कोई नियाज करेगा तो वो ईसाले सवाब हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंच जाएगा. अब आइए आखिर में ये सुन लेते हैं कि अमराज ला दवा से निजात के लिए क्या फरमाया. हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, फरमाते हैं, अगर किसी शख्स को लाइलाज मर्ज हो यानी लाइलाज बीमारी हो तो चाहिए कि जुम्आ के दिन बाद नमाज असर से मगरिब तक यानी असर मगरिब के बीच या अल्लाह या रहमान या रहीम को पढ़ता रहे. इंशाअल्लाह ताला 21 दिन में यानी 21 दिवस में सेहत होगी यानी तंदुरुस्ती अल्लाह अता फरमाएगा. मगर दिला नागा पड़े, एक पर दिवस छोड़िया वगर 21 दिवस सुधी या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ता रहे असर मगरिब के बीच में. अगर मरजुल मौत है यानी उसकी मौत का वक्त आ चुका है तो वो न पढ़ सकेगा यानी ये पढ़ी नहीं सके. तो या गरीब नवाजे जी अपना ने कमल आप्यो कि जुमाना દિવસે असर मगरिब वच्चे या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ता रहो અને પોતાના બીમાર માટે દુઆ કરતા રહો. અલ્લાહ કરીમની બારગાહમાં દુઆ છે અલ્લાહ તાલા આપણાને કહેવા સાંભળવા કરતા અમલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે, બયાનની ગલતીઓને તમામ ગુનાહ માફ ફરમાવે અને હઝરત સૈયદના ઇમામ જાફર સાદિક રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ ના મુબારક દિવસે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણાને જે પણ આપ્યું છે એ સાલે સવાબ કરવાની અલ્લાહ સઆદતને તૌફીક નસીબ ફરમાવે. આમીન બિજાહિ નબીલ કરીમ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन.